والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ کفیپا چاند سا سینے پہ رکھ دے ذرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، قاطع نجدیت، عاشق رسول، ہم سنیوں کے امام، جسے سارا جہاں مان رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ کفیپا چاند سا سینے پہ رکھ دے ذرا، دل کرو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے خطا میں نہ کی، یعنی ہم نے خطا کے اندر کوئی کمی نہیں کی، ہر طرح کی خطا کرتے رہے، ہم نے خطا میں نہ کی، تو نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تو نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ خطا بھی کیسی، ذرا دیکھیے، ابو جہل مردود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کٹر دشمن، کعبہ شریف کے تھوڑی سی دوری پر اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت خانہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو حج کا تحفہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا طواف فرما رہے ہیں۔ ابو جہل نے اپنی بیٹھک میں کہا کہ اگر کوئی محمد کا سر قلم کر دے تو میں اس کو 10 عربی اونٹ دوں گا۔ عربی اونٹ بہت مہنگی، اس وقت زمانے میں سرخ اونٹ عرب کا بہت مہنگا ملتا تھا، ایک اونٹ کو خریدنا بہت ہی مشکل تھا۔ جیسے آج مرسیڈیز کار جو آتا ہے کتنا مہنگا آتا ہے، بی ایم ڈبلیو کیسا مہنگا آتا ہے، ایسی مہنگا اس زمانے میں سرخ اونٹ تھا، ایک اونٹ کو خریدنا بہت مشکل تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد کا سر قلم کر کے کوئی مستق لے آئے تو میں اس کو 10 عربی سرخ اونٹ دوں گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ نوجوان کیسا، ہر رات اس کو نئی عورت چاہیے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے۔ ہر رات نئی عورت چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، ابو جہل نے جو کہا ہے اگر اس کا کام پورا کر دو تو میں آج تمہاری رات تمہارے پاس۔
وہ اس لالچ میں گیا، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے طواف کر رہے ہیں، یہ موقع کی تلاش میں ہے کہ میں تلوار نکالوں اور گردن سے معاذ اللہ الگ کر دوں۔ موقع کی تلاش میں پہلا موقع آیا، ڈر گیا، دوسرا موقع آیا، ڈر گیا، تیسرا سامنا ہوا، ڈر گیا، چوتھا سامنا ہوا، ڈر گیا، پانچواں سامنا ہوا، ڈر گیا، چھٹا سامنا ہوا، ڈر گیا۔ میرے آقا کا طواف پورا ہو چکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نوجوان، جو تو نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں تو اکیلا ہوں، نہ میرے ساتھ ہتھیار ہے، ہتھیار تمہارے پاس ہے۔ اتنا کہا کہ اس کی تلوار بغل سے نیچے گر گئی، اس نے اٹھا لیا، اور جیسے اٹھایا تو تلوار جو ہے قدم مصطفیٰ پہ پہنچ چکی تھی، لڑکتے لڑکتے اس نے تلوار بھی لیا اور قدم مصطفیٰ کو پکڑ لیا، کہا ہے میرے آقا، جب وہ بات آپ جان سکتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوئی تو آپ کی ہر بات سچی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما لیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اسی مقام طواف پر، مطاف پر کلمہ پڑھایا، داخل اسلام فرمایا۔ اور جب یہ چلا، وہ عورت بولی، کیا ہوا؟ کہا، میں پہلے جو تھا وہ اب میں نہیں ہوں، پہلے کسی کی نظر تھی، آج خیر البشر کی نظر پڑ گئی ہے، آج میں اس لائق نہیں ہوں، اور آج کے بعد سے میں نے ساری گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ میرے آقا نے اپنے نظر کرم کا وہ جام پلا دیا ہے کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اب کوئی سینے میں کوئی چیز رہی نہیں۔ ہم نے خطا میں نہ کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، ہم نے خطا میں نہ کی، تو نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، یا رسول اللہ، تم سے نیہا ہو چھپا، تم سے نیہا ہو بھلا، نیہا کے معنی پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا۔ یہ شعر میں جناب شیخ کریم صاحب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور کلیم صاحب کے دلی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ کیا ہوا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو۔ خدا کی ذات جس سے نہیں چھپ سکی، کائنات کیسے چھپ سکتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، بات ابو جہل نے کی، بات اس عورت نے کی، آپ تک خبر ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ظاہر نہ فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ ذرا جی لگا کر وہ درود شریف پڑھ لیں جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ زور سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بندے میں نے تجھے آزاد نہیں چھوڑا ہے، میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، اور یہاں تک کہ قرآن بھی دے دیا، قرآن بھی دے دیا۔ اور کیسے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن نازل کیا، کیا یہ ما ہوا، کیا یہ شفاء
مومنوں کے لیے شفا ہے. زور سے بولو شفا ہے. ارے کیسی شفا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ہمیشہ کا سر کا درد تھا. سر درد ہمیشہ رہتا تھا. کلیم بھائی ہمیشہ سر کا درد رہتا تھا. اب کیا ہوا؟ ایک نمازی کے پاس پوچھا کیا ہے؟ کہ سر کا درد جو ہے ہمیشہ رہتا ہے, پریشان ہو گیا. کہ ایک کام کر, 5 دن صبح شام میرے پاس آ جا, میں دم کر کے اس کا علاج کر دوں گا. اب وہ 5 دن آیا, پڑا, ہلکا ہوا. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن سر کا درد ایسا ختم ہوا کہ پھر اس کو عمر میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہا زیادہ کچھ آتا تو نہیں ہے, ہمارے سکندر بھائی کی طرح سیدھے سادے تھے. کہا کچھ آتا تو نہیں ہے. کہا کیا پڑھا کیا ہے؟ کہ صرف میں نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اس کی برکت سے اس کے سر کے درد کو دور فرما دے. اللہ نے اس کے برکت سے سر کے درد کو دور فرما دیا ہے. ایسی شفا ہے اس میں. اور سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات, نام جب میرے عمر کہا گیا, زور سے بولو, اعلی حضرت ارشاد فرماتے بو بکر و عمر عثمان و علی ان کی نوری خلافت پہ لاکھوں سلام. ذرا زور سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شم بز میں ہدایت بو بکر و عمر عثمان و علی ان کی نوری خلافت پہ لاکھوں سلام. ذرا زور سے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت. احمد آباد کے مسلمانوں غور سے غلام مصطفیٰ احسانی کی بات کو ہامڑو. احمد آباد میں بہت سارے سید سادات شیعہ ہوتے جا رہے ہیں. بولو معاذ اللہ. اتنا بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے. احمد آباد کے بہت سارے سادات کے گھر میں شیعت گھس رہی ہے. بہت ساری خانقاہوں کے سجادہ نشین شیعہ بنتے جا رہے ہیں. لہذا ہمیں صرف مزار سے مطلب ہے, اس کے اولاد سے کوئی مطلب نہیں. زور سے بولو. وہی اولاد لائق تعظیم ہے جو میرے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان و علی کی محبت کرے. چاروں خلفاء سے جو محبت کرے وہ لائق تعظیم ہے. زور سے بولو. اور جو ابو بکر کا ویرودی ہو, جو عمر فاروق کا ویرودی ہو, جو عثمان ذوالنورین کا وریدو ہو, اور جن کے لبوں پر ابو بکر کی فضیلت نہیں, اس کا ہمیں دور سے بھی واسطہ نہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ شیعہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ اب وہ بھی تو بتا دوں. جب مسئلہ چھیڑا ہے, جب زخم کیا ہے تو ذرا مرہم بھی لگا دوں. ذرا زور سے بولو. کیا اگر کسی شیعہ کو پہچاننا ہو تو زیادہ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, مشکات شریف, بیضاوی شریف, ابن ماجہ شریف بولنے کی ضرورت نہیں. ان سے کہی بابا آپ کے نزدیک
حضرت علی سے ابو بکر صدیق افضل ہیں کہ نہیں، عمر فاروق افضل ہیں کہ نہیں، عثمان ذوالنورین افضل ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہہ دے، ان کی جوتی ہمارا سر، زور سے بولو، ان کی جوتی ہمارا سر۔ اور جہاں چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا یہ 2 نمبر کا مال ہو گیا ہے۔ اب بھلے اس کا شجرہ نسب بالکل صحیح ہو، لیکن عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم ہم پر واجب نہیں ہے۔ کون ہے ہماری اس باتوں پر جو ہاتھ اٹھا کر تائید کرے؟ کون ہے جو میری بات پر ہاتھ اٹھا کر بولے کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں اور میں ایسا ہی کروں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا؟ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان تمام کو حضرت علی کا ساتھ، عثمان ذوالنورین کا ساتھ، عمر فاروق کا ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ اور بنی فاطمہ کا ساتھ نصیب عطا فرمائے۔ لہذا صرف سید دیکھ کر جھکنا مت، پہلے دیکھو کہ عشق ابو بکر صدیق اس کے سینے میں ہے کہ نہیں، عشق عمر فاروق اس کے سینے میں ہے کہ نہیں، عشق عثمان ذوالنورین اس کے سینے میں ہے کہ نہیں، عشق مولا علی اس کے سینے میں ہے کہ نہیں۔ چاروں خلفاء کی محبت پائی جا رہی ہو، اور جس طریقے سے میرے نبی نے اور میرے اللہ نے درجہ رکھا ہے اس درجے کے مطابق اگر مانتا ہو تو ان کی جوتیوں کو چومو، ان کے ہاتھوں کو چومو، ان کے در و دیوار کو چومو، کوئی مذائقہ نہیں بلکہ باعث برکت ہے۔ چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مصر نے خط لکھا، میرے سر میں بہت درد ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے ایک ٹوپی دی، اس نے ٹوپی پہنی، ٹوپی پہننے کے بعد سر کا درد ختم، سر کا درد ختم۔ یا اللہ، آخر اس ٹوپی میں خوبی کیا ہے؟ جب اس کا سر کا درد اچھا ہو گیا، بالکل اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد اس ٹوپی کو ادھیری گئی تو اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اوہ، سرکار پیر کمال کی اولاد پاک آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ سرکار سید نظام الدین بابا کا ہاتھ نہیں ملائیں گے میرے سے؟ ہائے ہائے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار پیر کمال رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک جن کے مزار کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، حضرت سید نظام الدین ترمذی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپی کے اندر نکلا، پتا چلا کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے گورنر کے سر کا درد ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، میری باتیں چالو رہیں گی، آپ اس کو مس مت کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی بات نہیں سمجھ پائے تو یوٹیوب پہ غلام مصطفیٰ احسانی آپ لکھ دینا، انشاءاللہ میری تقریر آپ کو مل جائے گی۔ اللہ ہمارے ذاکر بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔